باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد، ناظرین محترم، النور چینل کے توسط سے عقائد اسلامی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور الحمدللہ ایک مرحلہ طے کرنے کے بعد ہم صفات خداوندی کا آغاز کر چکے تھے اور گزشتہ نشست میں ہم نے عدل الہی پر مختصر سی گفتگو کی تھی. ناظرین گرامی، ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ خداوند عالمین کے اتنے صفات ہونے کے باوجود عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، کائنات کا رزق دینے والا ہے، کائنات کو خلق کرنے والا ہے، مدبر الامور ہے، مقلب القلوب ہے. اتنی ساری صفات ہونے کے باوجود ان تمام صفات میں سے صرف عدل کو کیوں اصول دین میں شامل کیا گیا؟ اس پر ہم نے چند ایک جوابات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. آج ایک اور جواب اسی ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ان تمام صفات کے ہونے کے باوجود کیوں صرف صفت عدل کو، عدالت کی صفت کو اصول دین میں شامل کیا گیا، اصول دین میں قرار دیا گیا اور توحید کے بعد اس کو بھی گنا جانے لگا. تو عزیزان گرامی، عدالت، صفت عدل کی اہمیت اتنی ہے کہ تمام فروع دین کا دار و مدار اصول دین پر ہے. اصول دین ہی سے فروع دین جنم لیتی ہیں. فروع دین کا منبع، فروع دین کی بنیاد اصول دین سے ہے. جس کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ باعمل ہوگا. انسان کی عبادت، انسان کا عمل، ان تمام کا دار و مدار اصول دین پر ہے. جس کا خدا پر ایمان زیادہ ہوگا وہ خدا کی عبادت زیادہ کرے گا. جو خدا کی شناخت زیادہ رکھے گا وہ خدا کی عبادت زیادہ کرے گا. جس سے خدا کی معرفت زیادہ ہوگی وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ گڑ گڑا کر روئے گا، دعا کرے گا، درخواست کرے گا، استغفار کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا، اس کے سامنے سر بسجود ہوگا. تو فروع دین کا دار و مدار اصول دین پر ہے. اصول دین سے فروع دین کا آغاز ہوتا ہے. اب جتنا اصول دین انسان کا مضبوط ہو اتنی اس کی عبادت بھی مضبوط ہوگی. اب ناظرین گرامی، چونکہ فروع دین کا دار و مدار اصول دین پر ہے اور اس معاشرے میں عدالت قائم ہونے کا منبع بھی اصول دین ہی سے ہے. ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار کر رہے ہیں، وہ معاشرہ پرامن معاشرہ اسی وقت بنے گا، وہ معاشرہ امن کا گہوارہ اسی وقت کہلائے گا جب ہم اصول دین پر اپنا مضبوط عقیدہ رکھیں گے. اور یہ معاشرہ پرامن، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ، یہ معاشرہ سکون کی جگہ
اس وقت بنے گا جب یہاں پر ہمارے اس معاشرے پر عدالت حاکم ہو. جس معاشرے میں جتنی عدالت ہوگی وہ معاشرہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، وہ معاشرہ اتنا ہی جرائم سے پاک ہوگا، وہ معاشرہ اتنا ہی امن کا گہوارہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عدالت اس معاشرے پر حاکم ہے. تبھی آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں بھیجے گئے، جتنے بھی امام ائمہ دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کی حکومت کی بنیاد عدالت پر قائم ہو. کیونکہ عدالت وہ صفت ہے، عدالت وہ خصوصیت ہے جس سے معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، جس سے معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے، جس سے معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بن سکتا ہے، جس سے معاشرہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے، جس سے معاشرے میں اجتماعی عدالت قائم ہو سکتی ہے. لہٰذا چونکہ ایک پرامن معاشرہ تشکیل دینے کے لیے عدالت کی ضرورت تھی، اور یہ بھی ہم بتا چکے کہ فروع دین کا دار و مدار اصول دین پر ہے. علماء نے اصول دین میں عدالت کو رکھا تاکہ لوگوں کا جتنا عدالت پر عقیدہ مضبوط ہو، اسی حساب سے وہ اس معاشرے میں عدالت کی رعایت کریں، عدالت کا بول بالا کریں، عدالت کی حکومت کو اختیار کریں، عدالت کی حکومت تشکیل دیں، عدالت کو حکومت میں شامل کریں، عدالت کی بنیاد پر حکومتیں بنائیں تاکہ وہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بن سکے، تاکہ وہ معاشرہ ظلم سے پاک معاشرہ بن سکے، تاکہ وہ معاشرہ برائیوں سے پاک معاشرہ بن سکے. جس طرح توحید ذات پر عقیدہ رکھنا، جس طرح توحید صفات پروردگار پر عقیدہ رکھنا، جس طرح توحید عبادت پروردگار پر عقیدہ رکھنا ہمارے معاشرے کو ایک پاک، صاف اور کامیاب معاشرہ بنا سکتا ہے، اسی طرح عدل الہی پر عقیدہ رکھنا بھی ہمارے معاشرے سے ہر طرح کی برائیوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے سے ہر طرح کی جرائم کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے کو گناہ سے پاک اور پاکیزہ معاشرہ بنا سکتا ہے. کیونکہ پروردگار یہ اصل ایسی اصل ہے، یہ صفت ایسی صفت ہے، صفت عدالت، جس کو خداوند عالمین نے صرف اس معاشرے پر حاکم نہیں کیا بلکہ پورے اس کائنات کے سسٹم پر اس صفت کو حاکم کیا ہے. پورے کائنات پر اس سسٹم، پورے کائنات کو اس سسٹم کے مطابق خدا نے بنایا ہے. اپنے تکوینیات میں، کون و مکان میں خدا نے اس صفت کو اہمیت دی ہے. لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس صفت کو اہمیت دیے بغیر ہم اپنے معاشرے کو ایک کامیاب معاشرہ بنا سکیں. انشاءاللہ عدالت کے موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اگلی نشست میں.